اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، وسیم راجپوت لال آئٹس آن لائن میں حاضر خدمت ہے۔ دوستو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹا استغاثہ دائر کرتا ہے اس بارے میں قانون کیا کہتا ہے، قانونی کیا حیثیت ہے، قانون میں کیا سزا ہے، کیا جزا ہے۔ لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں، جیسے ادھر سے ویڈیو اپلوڈ ہو آپ اس قانونی رہنمائی سے مستفید ہو سکیں گے۔ یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر کے اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیا کریں۔ ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہوتے ہیں، قانون کی رہنمائی ہوتی ہے۔ اور سب سے پہلے میں اپنے میرے بھائی شیخ علی عباس صاحب سینئر ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، جتنا بھی ان کا میں شکریہ کروں بہت کم ہے۔ اور ایک چیز ان کی گروپ کی جو لاہور ہائی کورٹ کی سیکٹری صباحت رضوی صاحبہ سیکٹری لاہور ہائی کورٹ بنی ہیں، اور یہ تاریخ میں فرسٹ ٹائم لیڈیز لاہور ہائی کورٹ کی سیکٹری بنی ہے۔ میں ان کو ان کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جناب علی عباس صاحب بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ اب ٹاپک کی طرف آتے ہیں دوستو۔ اگر کوئی شخص جھوٹا استغاثہ کرتا ہے، دائر کرتا ہے، فائل کرتا ہے، تو عدالت ضابطہ فوجداری کی دفعہ 250 کے تحت سزا دینے اور معقول جرمانہ ادا کرنے کا حکم صادر کر سکتی ہے۔ یہ بہت خوبصورت ججمنٹ ہے، 2017 MLD 920 پیج۔ ہمارے معاشرے کے اندر موسٹلی جو نوسر باز فراڈیے اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اس طرح کے فراڈ کرتے ہیں، لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے، لوگوں سے پیسہ بٹورنے کے لیے، لوگوں کو معصوم لوگوں کو لوٹنے کے لیے استغاثہ جات کر دیتے ہیں عدالتوں میں، ان کو بلیک میل کرتے ہیں اور سرکاری ملازمین کو پر استغاثہ کر دیتے ہیں۔ جب ان کو پیسہ مل جاتا ہے پھر وہ اپنا جو بھی ان کا تحسین ہوتی ہے وہ پوری کر لیتے ہیں۔ اس بارے میں ہمارے قانون کلیئر ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا استغاثہ جو اس نے فائل کیا عدالت کے اندر وہ جھوٹا نکل آتا ہے، وہ جھوٹ پہ مبنی ہے، جس طریقے سے FIR اگر جھوٹی کوئی بندہ کسی کے بندے کے اوپر کرواتا ہے وہ بھی سزا کا مستحق ہے۔ 182 اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو اسی طریقے سے استغاثہ بھی اگر کسی شخص کے خلاف، سرکاری ملازم کے خلاف، کسی پرائیویٹ ملازم کے خلاف، تو کسی بھی شخص اگر آپ جھوٹا استغاثہ کریں گے تو اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ استغاثہ جھوٹا تھا تو وہ اس میں دفعہ فوجداری کا جو سیکشن ہے 250 کے تحت سزا ہوگی اور ساتھ جرمانہ ہوگا۔ اور ایک اور جس شخص کے خلاف استغاثہ کیا جاتا ہے اگر وہ شخص اپنی تحسین پوری کرنے کے لیے، اپنی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے، اگر اس کی جو عزت پر جو حرف آیا ہے وہ اس شخص کے خلاف ڈیفامیشن کا کیس بھی کر سکتا ہے، ڈیمیجز کلیم کر سکتا ہے، 2 کروڑ 4 کروڑ 10 کروڑ تک بھی اس کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتا ہے، ڈیمیجز موو کر سکتا ہے۔ تو دوستو اگر کوئی شخص اس طرح کا سوچتا ہے کہ میں فراڈ سے یہ سارا کر لوں گا، ہمارا قانون اتنا چھوٹا نہیں ہے، اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ اس کی جو دلی خواہش ہوتی ہے دھوکے فراڈ سے وہ اپنا کیس ون کر سکیں۔ تو لہٰذا اس طرح کے جو نوسر باز فراڈیے اگر اس طرح کا سوچتے ہیں تو ان کو اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ان کا دعویٰ یا FIR یا ان کا استغاثہ جھوٹا ہوا تو ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، قانون حرکت میں آئے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جہاں رہیں سلامت رہیں۔ تو علی عباس شیخ صاحب بہت مہربانی آپ کا بھی، تو آپ تشریف لائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔